وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 70-71، درس نمبر 15-22. آج کا موضوع، کیا ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقیم. ہم نے ہر ایک امت کی ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک سیدھے رستے پر ہو. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں، کہہ دو جو عمل کرتے ہو سے خوب واقف ہے. اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت روز فیصلہ کر دے گا. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 70. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. سامعین کرام، اس آیت کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے، اور پچھلی اس میں ہم نے پڑھا تھا، پچھلی آیت میں اللہ یحکم بینک وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن تمہارے درمیان جس بارے میں تم اختلاف کرتے ہو. یہ وہی بات ہے علم تعلم. اب ظاہر ہے کہ یہ روز قیامت کا معاملہ ہے، اور آیت نمبر 69 میں قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس دن سارا فیصلہ ہو جائے گا. اور بظاہر ایک عام آدمی جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے واقف نہیں ہے وہ کہے گا یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کتنے کھرب لوگ ہوں گے اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہوگا، یہ کہاں ہوگا. تو وہ اس کے بارے میں ہے کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اور ان ذالک فی کتاب، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ، جو بھی محافظ خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے. اور ایک آیت اس بارے میں ضرور
پڑھوں گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ باقی رہی اللہ تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت اور اس کی جو بھی اس کا علم ہے، تو اس کے بارے میں تو ہم انسان ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات الہیہ ہیں یا جو ذات ہے یا صفات ہیں، وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، ہماری عقل کی حدود سے باہر ہے۔ یہ سب کچھ معاملہ اللہ کی ذات کا اور صفات کا، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا، آنکھیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی آنکھیں مطلب یہ ظاہری ہماری قوتیں جو ہیں یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ان اللہ لہو العلی الکبیر، بہت عالی مرتبہ، بزرگ اور بہت بڑا ہے۔ تو بہرحال اس کے متعلق تو بات کرنی بھی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خاص ہماری اہمیت نہیں رکھتی کہ ہم جو بات بھی کریں گے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، اس سے اس کی شان کہیں بہت زیادہ بلند ہوگی۔ تو بہرحال یہ اللہ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسری آیت جو ہے 71 نمبر، یہ قابل غور ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل سند نازل نہیں کی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، یعنی کوئی دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور یہ لوگ ظالم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالم کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت میں پھر وہی بات کہوں گا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا بالکل ایک محدود ذہن ہوتا ہے، اور محدود ذہن یہ ہے کہ قرآن ہم اپنے زعم میں ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور بڑے بڑے دعوے اور یہ اور وہ اور نمازیں اور روزے، تو بہرحال وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج کا مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے سوا اللہ کو نہیں پکار رہے۔ ابھی وہ مضمون آئے گا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، آیت نمبر 74 میں، کہ جو قدر تھی اللہ کی اس نے حق ادا نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یعنی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ میرا ایک ذاتی طور پہ ایک بات میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس غلط فہمی کی بنا پھر ہم قرآن کی بعض آیات کو کافروں پر فٹ کر دیتے ہیں، بعض آیات کو مشرکوں پر فٹ کر دیتے ہیں، بعض آیات کو منافقوں پر فٹ کر دیتے ہیں، بعض آیات کو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص سمجھتے ہیں۔ کوئی عجیب سی ہماری عقل ہو گئی ہے۔ اصل میں ہم ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے اثرات بہت گہرے اثرات ہیں، یعنی جس معاشرے میں ہم پلے بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے بہت گہرے اثرات ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم خود سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، یعنی ہم عقل سے کام نہیں لیتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آپ مجھے کوئی ایسی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ بھئی میں نے فلاں سال سے قرآن میں تدبر شروع کر دیا ہے، سوچنا شروع کر دیا ہے، عقل سے کام لینا شروع کر دیا ہے، آپ مجھے کوئی ایسی تاریخ نہیں بتا سکتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن کی ہمارے جو دین ہے اس کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے قابل غور نہیں ہے۔ یہ بہت یعنی بری بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑا جرم ہے، اور بہت بڑی ایک غفلت ہے۔ جو چیز ہماری کامیابی کے لیے یعنی دلیل ثابت ہو سکتی ہے، یعنی قرآن اور پیغمبر کی ذات،
کتاب اللہ و سنتی، اسی چیز سے ہم نے رخ موڑ لیا ہے۔ اور دیکھیں یہ اصل میں شروعات کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب آپ دنیا کو ترجیح دے دیں آخرت پر اور دنیا کو حقیقت سمجھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے کہ فلا یغرنکم الحیات الدنیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، تو وہ معاملہ ہم سے ہو چکا ہے۔ ہم لوگ سب کے سب کتنے 1.5 ارب یہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اور دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ دین کے بارے میں ہماری معلومات سطحی ہیں، بالکل سطحی ہیں، غور و فکر نہیں کرتے کسی چیز کے بارے میں۔ مجھے آپ نہیں بتا سکتے میرے اپنے دانست کے مطابق کہ آپ نے کب دین کے کس ضروریات دین میں سے کس چیز کے بارے میں غور و فکر کیا ہے۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، یہ اپنی حقیقت کو بھی بھلا بیٹھا ہے، یہ اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل سا لگ رہا ہے کہ میں قرآن کی ہر آیت کی آپ کو وضاحتی پیش کرتا رہوں۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے 71 نمبر، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا، اب یہ سارا مضمون جو ہے، یہ آیت، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 73، پھر 74 نمبر، یہ سارے ہمارے بارے میں ہیں۔ یعنی یہ 70، 71، 72، 73، 74 یہ تمام آپ دیکھیں گے یہ سارے ہمارے بارے میں ہیں۔ میں اس لیے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں اور اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک آج کا سبق ہے آیت نمبر 71، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے سوا یعنی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور یہ ظالم ہے اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ آیت ہم مسلمانوں کے بارے میں؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ تو کافروں کے بارے میں۔ ہم نے تو، آپ یہ کہیں گے ہم تو کسی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ دیکھیں عبادت کیا چیز ہے، پہلے اس بات کو سمجھیں۔ میں بتاتا بھی رہتا ہوں اور بتاتا بھی رہوں گا، جو بھی جتنی بھی مجھ میں طاقت ہے میں آپ کو۔ عبادت دراصل کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے۔ اگر آپ کا مقصود یعنی زندگی کا مقصود دنیا بن گئی ہے تو یہی آپ کا خدا ہے۔ دنیا یہ ایک بت ہے جس کے سامنے ہم جھک گئے ہیں۔ میرے خیال میں نے یہ جو الفاظ کہیں ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے سمجھنے کے لیے تھوڑے سے آسان ہو۔ بت یعنی میں نے بت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بت کا مطلب وہ جس کے سامنے آپ جھک جائیں، جس کا آپ خیال رکھیں، تو وہ بت ہے، یعنی اللہ ہمارا معبود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے، مومن جو ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ مومن کا مقصود بھی اللہ، معبود بھی اللہ، اور محبوب بھی اللہ، اور مطلوب بھی اللہ۔ ہم لوگوں کا مقصود بھی اللہ، محبوب بھی اللہ، اور مطلوب بھی اللہ۔ اس بات پہ تو سوچیں نظر۔ یہ تو دیکھیں قرآن پاک ہے، اور مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ میں اگر آپ کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کروں اور آگے بڑھ جاؤں، بنا قرآن کی سوچے سمجھے میں آگے بڑھ جاؤں۔ اور یہ دیکھیں ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا ہے، ایک دانشور طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ قرآن جو آیاتیں کافروں کے بارے میں ہیں اس کو آپ مسلمانوں پر فٹ نہ کریں۔ میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور لیکن کافر کون ہے؟ عملی طور پہ تو ہم ہیں، تو میں تو مومنوں پر تو یہ آیت فٹ نہیں کر رہا۔ وہی دانشور طبقے کی ہدایات کو
فالو کرتے ہوئے میں ان آیات کو مومنوں پہ فٹ نہیں کر رہا، میں تو عملی طور پہ جو کافر ہیں، جو ناشکر ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں اور جو حق پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ آج کے مسلمان ہیں۔ اچھا دیکھیں، دوسری بات یہ ہے، یعنی غور کے قابل یہ بات ہے، یعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ کے سوا یہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہ نازل کی ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، وما لیس لہم بہ علم۔ تو اب یہ عبادت کے بارے میں آپ غور کریں۔ دراصل عبادت یعنی معبود جو ہے وہ مقصود بھی ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو معبود ہے، جس کے سامنے آپ جھکتے ہیں، وہ آپ کا مقصود بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے ہم جھک گئے، عملی طور پر ایک لحاظ سے دنیا ہی ہمارا معبود ہے، دنیا ایک بت ہے جس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے احکامات اور رسول کا طریقہ کار، ہم نے دنیا کے یعنی دنیا کو اس پر اہمیت دے دی ہے، کس پر؟ اللہ کے حکم پر اور رسول کی تعلیمات پر۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، آج عام معاشرے میں رشوت ہے، کرپشن ہے، مال حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الراشی والمرتشی فی النار، یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے تو ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن میں مثال یہ دو چیزیں میں آپ کو لے لوں تو رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن آج کے معاشرے میں، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان سے ہوں میں، تو یہاں کرپشن اور حرام خوری، رشوت، یہ ماں کے دودھ کی طرح اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، جائز اور ناجائز کا ہمارے ذہن میں، مجھے یعنی میری بات کو غور سے سنیں کہ جائز اور ناجائز یہ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، الا یہ کہ معاشرہ میں ایسا رواج ہو۔ مثال کے طور پر معاشرہ یعنی ایک رواج ہو، ورنہ جو رواج معاشرہ ہے اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ اب رواج معاشرہ یہ ہے کہ بھئی عام طور پہ اذانیں، مسجدیں ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، لوگ نماز کو جاتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے بعض لوگ چل پڑتے ہیں اذان کی نماز، اذان سن کے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رواج معاشرہ ہے، سحریاں ہیں، افطاریاں ہیں اور روزے ہیں اور بھوک پیاس کا ہم سامنا کرتے ہیں بنا کسی ایمان کی موجودگی کے بغیر، کیونکہ نماز بھی مومنوں پر فرض ہے اور روزے بھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے لازم ہیں۔ ہم تو اہل ایمان نہیں ہیں، میں تو مومنوں پر کافروں کی آیت مومنوں پر فٹ نہیں کر رہا۔ نماز جو ہے وہ مومن پر فرض ہے، مومنوں پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنوں پر وقت وقت پہ فرض کی گئی ہے، اور مومنوں کی یعنی جو صفات میں وہ ایتاء زکوٰۃ بھی ہے، اور پھر جو ہے حج بھی ہے، اور کلمہ بھی ظاہر ہے کہ مومن پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں یہ وَيَعْبُدُونَ کی میں بات کروں، عبادت آپ جھک جانا۔ دیکھیں یہ بات میں آپ کو قرآن پاک سے کہہ رہا ہوں، ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم، جو بھی جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے اللہ کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھیں، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے کیا بڑی ہے کہ میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں جو کسی نے نہیں کی یا جو قرآن میں نہیں ہے، معاذ اللہ۔
اللہ کی پناہ. میں تو قرآن کی مدد سے ہی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، لہٰذا آپ کا فرض بنتا ہے اگر آپ میری بات سن رہے ہیں یا سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پر یقین کر لیں. اب یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یعبدون من دون اللہ، یہ کون ہے؟ یہ آج کے مسلمان ہیں. دیکھیں ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. عام معاشرہ، یہ آج کا مسلمان سب کے سب، ان کا مقصود بھی دنیا. اس میں زیادہ آپ کو یعنی ماننے میں کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے اس کا مقصود دنیا، محبوب دنیا، مطلوب دنیا، اور معبود کا میں تھوڑا سا اس کا سر دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے. یعنی ہم دنیاوی مفادات کے پابند ہیں. یہ دیکھیں آپ سے میں ذات سے مخاطب ہوں، کیا آپ زندگی اپنے ذاتی مفادات کے تحت نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہماری زندگی میں تو للہیت ہے ہی نہیں، یہ ساری نفسانیت ہے. وہ اکثر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں دو میاں بیوی، مثال ہے یہ نہیں لیکن یہ معاشرہ سارا ایسا ہے کہ جب اس کا ذاتی یعنی جو ایگو پر کوئی بات آ جائے تو یہ نہ اللہ کی سنتا ہے نہ رسول کی سنتا ہے. خاتون خانہ ناراض ہیں، اب وہ نہ اللہ کی سنیں گی اور نہ رسول کی سنیں گی. یہ بہت بڑی بات ہے اگر یہ صفت ہم میں ہے. کیا میاں اور کیا بیوی، کیا مرد اور کیا عورت، یہ ہمارا تو دیکھیں صاف الفاظ میں ہمارا معبود جو ہے وہ نفس و شیطان ہے. بالکل کلیئر الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ میں مختلف طرق سے آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں اور رہوں گا بہرحال. لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑ جاؤں اور ہر وقت، تو آپ سمجھنے کا تو نام ہی نہیں لیتے. دو کان آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے اس لیے دیے کہ ایک سے سنوں گا حق کو اور دوسرے سے نکال دوں گا. تو اس صورت میں تو بہرحال، لیکن بہرحال میرا اپنا یعنی فریضہ ہے یہ کہ میں آپ کو جو ایک صحیح بات ہے وہ کنوے کروں. علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. روز قیامت اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، آج کے مسلمانوں سے، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا؟ دیکھیں وہاں بھی عبادت، یہاں بھی عبادت، سمجھنے کی کوشش کریں. آج وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرنا، میرے سامنے جھکنا، میرا حکم ماننا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا انک لعلی ھدی مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہو. ہمیں تو سیدھے راستے پر ہونا چاہیے تھا، ہم نے سیدھے راستے کو ترک کر دیا ہے اور اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم نے کون؟ آج کا مسلمان جو دین کے بارے میں نہ کچھ سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر اسے سمجھا بھی دیا جائے پھر بھی یہ کہتا ہے کہ بس ہم نے تو آباء و اجداد سے جیسے پایا تھا دین کو وہی ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے بھی بنا سوچے سمجھے اسلام پر عمل کیا تھا، اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ہمارے آباء و اجداد کا مقصود بھی دنیا تھا، لہٰذا ہمارا مقصود، ہاں ان کو محبوب بھی دنیا تھی. دیکھیں میں یہاں رہتا ہوں مردان میں، بہت سے ایسے خانودے مجھے معلوم ہیں، اب وہ گزر گئے دنیا سے، لیکن انہوں نے ایک عام آدمی تھے لیکن ان کی ساری زندگی جو ہے دنیا داری میں گزری. دنیا ہی کو وہ سمیٹتے رہے، جائیدادیں بناتے رہے، زمینیں خریدتے رہے، ایسٹس خرید رہے، اور اسی حالت میں پھر وہ چلے گئے. اب ان کے بچے ہیں اور اب وہ بھی اپنے جو کچھ چھوڑا ہے ماں باپ نے تو اسی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو بڑھائیں گے. یہ ذاتی طور پہ یہ تو دیکھیں عام ایک دنیاوی مسئلہ ہے، یعنی ساری دنیا کا آدم علیہ السلام سے لے کر
یہاں تک جو بھی ناشکرے لوگ ہیں ان کا تو مقصود بھی دنیا، محبوب بھی دنیا، معبود بھی دنیا، مطلوب بھی دنیا۔ آپ تعجب نہ کریں، یہ آیت نمبر 71 جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بڑی ہی بھاری آیت ہے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دنیا کی طرف رخ کرنے کی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ دنیا ہی کو مقصود بنا لو، اسی کو محبوب سمجھو اور اسی کے گرد گھومتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو واضح طور پہ ہمیں فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج آپ سچ سچ بتائیں مجھے، کیا ہم آخرت کی کامیابی کے لیے یہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ہنسی آتی ہے، مذاق ہے یہ بات مذاق ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزار رہے یا اخروی کامیابی کے لیے زندگی گزار، یہ بالکل مذاق ہے، لطیفہ ہے یہ۔ تو حقیقت کیا ہے کہ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، ظاہر ہی اس کا معبود بھی ہے، مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور اس کو مطلوب بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر خاص و عام کو دیکھ لیں۔ میں تو کسی آپ کے دور، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اطراف میں دیکھ لیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنی قوم کو دیکھ لیں، سب لوگ ظاہر کے پیچھے لبنے ہو گئے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر، یہ ہماری حالت بیان ہو رہی ہے، قرآن ہے یہ، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہم نہیں ہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ لوگ میرے احکامات سے غافل ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہمیں کیا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، قیامت پر تو ہمارا یقینی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، کیوں زندہ کرے گا؟ دیکھیں، یہ ماحول ہے ہمارا، اور یہ اس میں کوئی خاص مجھے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ خود اپنی حقیقت کو دیکھیں، اپنے نظریے کو دیکھیں، اپنی ترجیحات کو دیکھیں۔ میں آپ کی ذات سے مخاطب ہوں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغہم من العلم۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان
ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا جانتا ہے، یہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خود کو آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم